کبھی سنسار تو کبھی سولی پر لٹکایا ہے مجھے، میرا جرم مسیحائی ہے، مجھے مر جانے دو۔ ہماری نسلوں کو زندگی بھر کے روگ سے بچانے والے مسیحا جب خون میں نہلا دیے جائیں تو پھر ماتم لاشوں پر نہیں، انسانیت کی تذلیل پر کیا جاتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کس کی نظر لگی اس مملکت خداداد کو جہاں امن کے پیمبروں اور سکھوں کو بانٹنے والے مسیحاؤں اور ہمدردوں کو سرے عام قیام قتل کر دیا جاتا ہے۔ کراچی میں انسداد پولیو ٹیم پر دہشت گردوں نے پھر حملہ کیا اور 2 خواتین سمیت 3 جوان سال رضاکاروں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ انہیں جس جن کی پاداش میں شہید کیا گیا وہ شاید ہر ذی شعور کو کرنا چاہیے۔ پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ پولیو ورکرز جو گھر گھر جا کر آنے والی نسلوں کو محفوظ کرتے ہیں، صرف 250 روپے کے عوض جن کے اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، وہ ہمارے اور آپ کے بچوں کو گھر گھر جا کر پولیو وائرس سے محفوظ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت اور انتظامیہ ہی انہیں تحفظ نہیں دے سکتی۔ پاکستان ایٹ 7 میں شازیہ خان آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ مہمان گرامی ہمارے موجود ہیں۔ سب سے پہلے ان کا تعارف کراؤں گی۔ خیرالنساء میمن، آپ آل پاکستان لیڈی ہیلتھ ورکر سندھ کی پریزیڈنٹ ہیں۔ محمد قسیم سعید جو کہ ہمارے رپورٹر ہیں، گراؤنڈ پر جا کر اس سٹوری کو کور بھی کیا۔ اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے مفتی نعیم صاحب سے بات کرنے کی تاکہ ہم ایک اسلامی اینگل بھی لیں، تاکہ ہمیں جان سکیں کہ اسلام میں پولیو قطرے پلانے کا کیا رجحان ہے، کتنا جائز ہے، کتنا نہیں ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سیکرٹری ہیلتھ اقبال حسین درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آپ سے بات کر آغاز کروں گی خیرالنساء صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ کس جذبے کے تحت آپ لوگ گھر گھر جا کے صرف 250 کے عوض قطرے پلاتے ہیں؟ کیا جذبہ کار فرما ہوتا ہے پیچھے؟ جذبہ تو یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے زندگی بھر معذور نہ ہو، جو اپنی زندگی آگے چلا نہیں سکتا ہے، اس سے تو موت بہتر ہے، ایسی اپاہجی سے موت بہتر ہے، لیکن ایک بچے کو اپاہج ہونا، ساری زندگی کے لیے پیرالائز ہونا، کہ یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اور اس جذبے کے ساتھ ہم پولیو کرتے ہیں کہ جو ہے کوئی بچہ جو ہے وہ معذور نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہ خدشات آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے۔ دسمبر میں بھی پولیو ٹیم کو اتحاد کالونی میں ٹارگٹ کیا گیا تھا، جس میں نسیم صاحبہ جو ہے 52 سالہ، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، مطلب وہ ایک جذبے کے تحت گئی تھی۔ جی بالکل۔ اس کے بعد سے آپ لوگوں نے حکومت سے پروٹیکشن مانگی تھی، کیا جوابات ملے آپ کو؟ ہم تو ہر فورم پہ بولتے رہتے ہیں، انہوں نے سیکیورٹی مطلب پولیس اہلکار کیا تحفظ دے سکتے ہیں ہمیں، جو جن کو آرڈر نہیں ہے گولی چلانے کا اور جو ہے اس کا، تو تحفظ یہ تو نہیں ہوتا ہے نا۔ تحفظ ایک جو ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں پولیو کیسے ختم کرنا ہے۔ جو ٹھیک ہے ایک راؤنڈ میں اگر ہماری ورکروں کی جان چلی گئی، وہ شہید ہو گئی، ٹھیک ہے، ہم نے سوچا کہ آگے نہیں ہوگا، یہ کچھ ہمارے لیے ایسا تحفظ ہمیں دیں گے ہماری ٹیمز کو کہ وہ آگے جذبے سے کام کریں۔ یہ تو مطلب پیچھے کام کو لے جا رہے ہیں خود ہی۔ اب اتنا بڑا یہ صرف پولیس کی سیکیورٹی دینا یہ تحفظ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خیرالنساء صاحب آپ سے بھی بات کریں گے۔ اس وقت مفتی نعیم صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا اور ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم مفتی نعیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی نعیم صاحب، پولیو ایک وائرس ہے اور یہ بتائیے گا کہ اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے اسلام میں پولیو قطرے پلانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس بارے میں بالکل واضح بات ہے کہ پولیو کے قطرے جو ہیں یہ پلانے چاہیے تاکہ بچے معذور نہ ہو، اور اس بارے میں ہماری تحقیق، علماء کی تحقیق یہ کہ ان قطروں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسا کہ مشہور ہے کہ اس سے نسل کشی ہوتی ہے یا اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بالکل نہیں ہے۔ ہم نے مختلف لیبارٹریوں میں چیک کرایا، یہ پولیو کے قطرے ٹپکانا ایک ضرورت ہے، بلکہ بعض ملکوں کے اندر تو ان بچوں کو جن کو پولیو کے قطرے نہیں ہو تو ان کو داخل بھی نہیں ہونے دیتے اور ان پر پابندی لگاتے ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی اگر کسی کو پولیو کے قطرے نہیں ٹپکانے اپنے بچوں پر نہ کرے، کوئی زبردستی ہاتھ باندھ کے تو نہیں کرتا، لیکن اس طریقے سے مار دینا، قتل کر دینا اور اس طریقے سے یہ ایک بے گناہ لوگوں کو مارنا، یہ تو کسی طور پر بھی شرعاً، قانوناً، اخلاقاً کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ مفتی نعیم صاحب، یہ ورکر جو 250 کے عوض گھر گھر جا کر قطرے پلاتے ہیں، جن کے اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا کچھ، اس کی ذمہ داری کس پہ بنتی ہے؟ حکومت وقت پہ بنتی ہے؟ یہ حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تحفظ دے، اور میری ایک رائے اس بارے میں یہ ہے
کہ جو لوگ کثرت پلانے کے لیے آتے ہیں یہ علاقے کے ائمہ علماء جو یا معزز لوگ ہیں ان کو لے کر اگر ساتھ جائے تو بہتر یہ ہوگا کہ ایسا واقع نہیں ہوگا، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ پولیو کے قطرے کے بہانے یہ لوگ آتے ہیں، گھروں میں معلومات کرتے ہیں، مخبری کر لیتے ہیں، ایسا لوگوں کے ذہن بنائے ہوئے، جیسے کہ ایک آدھ واقعہ ہوا بھی ہے شکیل آفریدی وغیرہ کا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر علاقے کے لوگوں کو ساتھ دے کر چلے جائے بجائے فورس لینے کے، علاقے کے معززین کو اعتماد میں لیا جائے اور وہ ان کے ساتھ چلے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ واقعات. اچھا، آپ نے بہت کلیئرلی یہ بات کر دی ہے کہ پولیو قطرے پلانا جائز ہے، اس ویکسین میں کوئی حرام یا مضر صحت نہیں جس سے نسل کشی ہو. طالبان کی طرف سے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے تھریٹ بھی دیا اور KPK میں خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا پولیو قطرے مہم کو. اب آپ نے ایک واضح چیز جو ہے وہ اسلام کی روشنی میں پیش کر دی ہے، عوامی سطح پر آگاہی مہم کس طرح چلائی جائے، علماء کا تعاون بہت ضروری ہے. طالبان نے جو منع کیا ان کی وجوہات اور ہے، جو واقعہ ہوا اسامہ کا، اور وہ ان کے سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں آتے ہیں پھر قطرے بنانے کے لیے اور یہ مخبری کرتے ہیں کہ یہاں کون ہے، فلاں ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، بڑی معلومات کرتے ہیں. یہ ان کے ذہن میں ایک بات ہے، ان کو بھی بیٹھ کر اگر سمجھایا جائے اور ان کو طریقے سے مطمئن کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ یہ صحت کے لیے ضروری ہے اور اس سے صحت ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بھی آ جائے گی بات. چلے، علماء کا تعاون بہت ضروری ہے، لیکن اس کیمپین کو کس طرح، آگاہی مہم کو ہم عوام تک کس طرح منتقل کر سکتے ہیں؟ عوام تک پہنچانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ علاقے کے امام مؤذن لاؤڈ اسپیکر پر اپنے خطیب اپنے خطبوں میں اس بات کو واضح کریں کہ بھائی آپ اپنے بچوں کے علاج کے لیے اگر یہ آپ قطرے چمکائیں گے تو ان سے آپ کے بچوں کی صحت ہوگی، ان کو فالج نہیں ہوگا، ان کو مزید نقصانات نہیں ہوں گے. عوام کو، علماء کو چاہیے ذہن بنائے. میڈیا جو ہے وہ بھی جو ذہن بناتا ہے وہ ایسے لوگوں کو لاتا ہے جس کی عوام میں کوئی قدر نہیں ہوتی. اگر اس کے بجائے علماء کو لایا جائے اور اسی طرح وہ جو جیسے پچھلے دنوں میں مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان آیا کہ بھائی یہ قطرے ٹپکانا کوئی حل نہیں ہے، ان کو پلانے چاہیے، ایسے علماء اگر آ کر میڈیا میں بات کریں گے. لیکن علماء اور مشائخ جو ہیں اس معاملے میں ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں، جو فتوے انہوں نے دیے کہ پولیو قطرے پلانا کوئی نقصان دہ نہیں ہے. جی، علماء تقریباً ایک پیج پہ ہے، لیکن اب یہ کہ اس کو ذرا عام کیا جائے علاقے کے اندر. بعض علاقوں میں اب تک یہ بات پہنچی نہیں ہے کہ علماء نے ان کو جائز کی ہے. تو اس میں تو سب سے بڑا کردار مفتی نعیم صاحب حکومت وقت کا ہی آتا ہے نا، لیکن حکومت وقت کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیکیورٹی تک نہیں دی گئی. یہ تو میں بتا رہا ہوں نا کہ میں تو ایک بات کہتا ہوں بھائی جس کو نہیں پلا رہے نہ پلائے، لیکن یہ مارنا یہ کون سی قانون کی تحت ہے؟ ٹھیک ہے مفتی نعیم صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے ایک بہت چیز واضح کی اسلام کی روشنی میں کہ پولیو وائرس کو ختم کرنے کے لیے اسلام میں پولیو قطرے پلانا جائز. یہ بات لیبارٹری سے تصدیق شدہ ہے کہ اس قطرے کو جو پلایا جاتا ہے اس کی ویکسین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حرام یا مضر صحت ہو. ناظرین، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خیرالنساء صاحبہ اور محمد قسیم سعید جو کہ اس پر رپورٹ بھی کر چکے ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی کو بھی جانتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ سیکرٹری ہیلتھ اقبال حسین درانی صاحب بھی موجود ہوں گے. لیکن یہاں پر وقت ہوگا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان ایٹ 7 میں، اور جیسے کہ پاکستان میں پولیو کیسز کافی رپورٹ ہیں. حالیہ رپورٹ ہے WHO کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پشاور پولیو کا گڑھ ہے. 5 سال میں 45 کیسز سامنے آ چکے ہیں. اس کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اہم وجہ ہے وہ یہی ہے کہ سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سیکرٹری ہیلتھ سندھ اقبال حسین درانی. اقبال صاحب بہت شکریہ. فرمائیے گا کہ اس پورے واقعے میں شروع میں ہم نے دیکھا کہ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے کوئی واضح چیز سامنے نہیں، لا تعلقی کا اظہار کیا گیا تھا. نہیں جی، لا تعلقی تو نہیں تھا، لیکن یہ جیسا کہ کمپلین تھی اس میں تو کل یہ جیسے کہ سارا دن میں گلشن اقبال کے علاقے میں رہا EDO کے ساتھ. میں خود تھوڑا میں نہیں سوچتا ہوں کہ آج تک کبھی آپ کسی سیکٹری ہیلتھ کو خود فیلڈ میں دیکھا ہوگا. آج بھی جب یہ واقعہ ہوا تو سب سے پہلے میں ہاسپٹل پہنچا تھا اور جہاں پہ جو اوپر جب OT میں جو زخمی تھی ان کے پاس گیا ہوا تھا. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ ایک ایسے علاقے میں ہوا ہے جہاں پر ہمارا جو ہم نے جو مختلف زون بنائے تھے کہ کوئی سیکورٹی ایریا ہے جہاں پہ ہمیں کافی مسئلے مسائل ہوں گے، یہ اس میں آتا نہیں تھا.
تو اس لیے یقیناً اس میں اس کیٹیگری 2 کی سیکورٹی تھی، کیٹیگری 1 کی سیکورٹی یہاں پہ نہیں تھی. تو اس وجہ سے، اور یہاں پر جو یہ واقعہ ہوا تھا، میں اس علاقے میں بھی گیا ہوں، تو علاقہ مقیم سے ہماری ملاقات ہوئی تھے. ان تمام کا یہ خیال تھا، اور بلکہ یہ خیال کی حقیقت تھی کہ جو لوگ آئے تھے باہر سے آئے تھے. تو یہ جو ایک تاثر تھا کہ وہاں کی کوئی وہاں کسی کے لوگوں نے شاید ریزسٹ کیا اس کو پولیو پلانے سے، یہ وہ واقعہ نہیں تھا. یہاں پہ کمیونٹی کی خود کی انوالومنٹ تھی، اور بہت آرام سے پیدل یہ لوگ جا رہے تھے وہاں پہ. اچھا اقبال صاحب، میں کسیم سعید آج ہیلتھ رپورٹر ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہم نے اس واقعے کو رپورٹ کیا پورا. اس پورے واقعے کے دوران ہم وہاں انتظار کرتے رہے، ایڈیو صاحب کا بھی، آپ کا بھی، جو فیملیز تھیں وہ بھی وہاں پر تھیں. آپ لوگ آئے، ایسی کیا مصروفیات تھی، کہاں پر مصروف تھے؟ وہ تو دلاسے کی منتظر تھی وہ فیملیز. کم از کم محکمہ صحت کو تو اپنانا چاہیے تھا اپنے ورکرز کو. دیکھیے، جب یہ واقعہ ہوا ہے، جب یہ میں جناح پہنچا ہوں تو جناح تو میں 1 گھنٹہ رہا ہوں، معاشرے ہی گیا ہوں. تو کم از کم 36 ٹی وی چینلز ہیں، 36 کیمرے بھی تھے. آپ کس راستے سے آئے تھے جناح اسپتال؟ سر میں آپ کو جو کیجولٹی میں آپ گئے ہوں گے تو وہاں پہ جو ڈاکٹرس انہوں نے بتایا ہوگا کہ وہاں تھا. اب میں اس وقت آ کے یقینی طور پہ میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ ہر چینل پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، آ کے جواب دیتا آپ لوگ. نہیں، ہم تو مردہ خانے کے باہر کھڑے تھے، آپ آتے تو ہمیں نظر آتے. نہیں تو میں وہاں پہ کیسے پہنچا ہوں جناح ہاسپٹل سے؟ اچھا اقبال صاحب، یہی بات ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ محکمہ صحت سندھ جو ہے وہ اس طرح افیکٹو نہیں رہا جس طرح اس کا ہونا چاہیے تھا، نہ صرف اس بار بلکہ ماضی میں بھی ہمیشہ یہی ہے. یہ فرمائیے کہ ہیلتھ منسٹری کس کے پاس ہے؟ ہیلتھ منسٹری کس کے پاس ہے اس وقت؟ یہ دیکھیے، محکمہ صحت ہی کے سارے ملازمین ہیں. یہ سارا جو ہماری جتنی ٹیمیں ہیں، یہ 362 ٹیمیں کالونی کے علاقے میں تھی، سارے صحت کے امپلائیز تھے. اور یہ ای ڈی او، ٹی ایچ او، یہ سارے کے سارے آئے. بلکہ جب میں جناح پہنچا ہوں تو WHO کے لوگ بھی پہنچے ہوئے تھے، یونیسیف والے پہنچے ہوئے تھے، اور ٹی ایچ او بھی، اور ڈاکٹر ظفر بھی آئے ہوئے تھے. اور ہمارا جو فوکل پرسن ہے اپنا اس کا وہ بھی پہنچ چکا تھا وہاں پہ. سر آپ نے کس سے ملاقات کی وہاں؟ آپ فیملیز سے ملے آ کے یا آپ ایڈمنسٹریشن سے ملے؟ کیونکہ جناح اسپتال کے ایڈمنسٹریشن کے تو امپلائی یہ لوگ تھے ہی نہیں. اگر آپ ان کے ایڈمنسٹریشن سے جا کے مل رہے ہیں تو اس سے ان کے اہل خانہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں تو میں بھی موجود تھی، میں بھی وہاں موجود تھی. یہ موجود تھے وہاں پہ؟ نہیں، بالکل کوئی بھی نہیں تھا. میں مردہ خانے میں ان کی ڈیڈ باڈیز کے پاس ہی کھڑی رہی ہوں جب تک تینوں باڈیز نہیں گئی ہیں. اقبال حسین صاحب پلیز یہاں پر دیکھیے کیمرے ہیں یہاں پہ، اگر آپ آتے تو ان کیمرہ تو ہوتے نا. آپ مجھے پہچان؟ کوئی بھی نہیں، بالکل. میں تو جی کہیے. آپ مجھے پہچانتی شکل سے آپ مجھے نہیں دیکھا وہاں پہ؟ آپ ان سے تو ملتے آ کے، آپ ملتے نا ان سے آ کے، آپ ان کی داد رسی کرتے، آپ ان کو دلاسا دیتے ورکرز کے لواحقین. آپ دیکھیں فوٹیجز، دیکھیں آپ کہ ان کے جو گھر والے ان کا کیا حال ہوا ہے. نہیں، وہ اس وقت تو وہاں دیکھیں میں سکتی ہے تو وہاں اس علاقے میں تو موجود نہیں تھا کہ میں وہاں گھر والوں سے پہنچتا وہاں پر. نہیں، گھر والے ہاسپٹل میں موجود تھے، آپ نے ان سے بات کی، کیمرے وہیں پہ لگے ہوئے تھے. آج تو میرا خیال ہے ہر میڈیا نے اس کو کور کیا ہے، سب کی ٹاپ اسٹوری رہی. اقبال صاحب آپ ذرا کیجولٹی والوں سے پوچھ لیں، وہاں جتنے لوگ تھے ان سے ملا ہوں میں، جہاں پہ ایمرجنسی ہے وہاں پوچھا آپ نے کسی سے؟ سر ایمرجنسی میں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ باڈیز اور ان کے اہل خانہ تو جو ہے وہ مردہ خانے کے باہر موجود تھے. مردہ خانے کے باہر موجود تھے، ہم لوگ وہاں موجود تھے. میں تو تینوں باڈیاں جو ہے نکال کر پھر بعد میں. اچھا چلے اقبال صاحب، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کو لکیر پیٹنے کا فائدہ نہیں. یہ فرمائیے گا یہ ورکرز آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ یہ دو جو زخمی تھے جب وہ پہنچے، جو سلمہ تھی، او ٹی میں کتنی دیر تک آپ کو کیا پتا. او ٹی کے بعد ایک اور جو صاحب تھے جن کو گولی لگی تھی، وہ جو آرتھوپیڈک کے ڈاکٹرز آئے ان کا ایکس رے میں کروایا آرتھوپیڈک میں بیٹھ کے، بعد وہ نکال کے میڈیسن. اچھا یہ فرما دیجیے گا ہیلتھ منسٹری کس کے پاس ہے اس وقت؟ چیف منسٹر کے پاس. چیف منسٹر کے پاس اضافی ہیلتھ منسٹری ہے، اور کیوں نہیں ابھی تک وزیر صحت مقرر کیا گیا؟ سوال آپ نہ کریں، وہ میری جواب دینے کی. نہیں میں آپ سے نہیں، میں اپنے رپورٹر سے، ہمارے یہاں بیٹھے محمد قسیم، ان سے آپ لائن پہ رہے اقبال صاحب. جی ان سے ہی پوچھ رہی ہوں. شرزیہ جو آخری جو سن کے ہمارے لاسٹ تھے ڈاکٹر صغیر صاحب تھے وزیر صحت، اس کے بعد سے جو منسٹری کا پورٹ فولیو ہے یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ جو مین ایشوز ہیں وہی ان کی گرپ سے ہمیں کبھی کبھی نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. امن و امان کی صورتحال کی بریفنگ جو ہے وہ ہم سب کو پتا ہے، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے. تو صحت شاید ان کی پریورٹیز میں شامل نہیں ہے. ابھی میں نے یہ سنا کہ سیکرٹری صاحب نے آپ نے 10-10 لاکھ روپے دینے کی کوئی سمری بنائی ہے، ذرا وہ بتا دیں کہ کب تک وہ منظور ہو جائے گی. سمری میں نے آج ہی بنائی ہے نا، سمری تو آج بنائی ہے میں نے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی آپ نے حکومت وقت سے، حکومت سندھ سے، وزارت داخلہ سے کوئی مطالبات آپ نے کیے ہیں ان سے؟
دیکھیے ابھی ہم نے کوئی 3 گھنٹے کی لمبی میٹنگ ہوئی ہے میری کمشنر صاحب کے ساتھ, جس میں 5 ڈپٹی کمشنر موجود تھے. 3 hours I started this meeting at 3 o'clock in the afternoon, we finished at 5:45. اور اس میں ہم نے پورا ہمارا ایمفیسس یہی تھا کہ جو ہمارے جو سیکورٹی پلان ہے اس کی پرائرٹی 1, 2, 3 کو چھوڑ کے ہر ایک کو ہم نے وہی سیکورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے جو کہ ہم پرائرٹی 1 کو دی ہوئی ہے. اور یہ جو واقعہ جو ہے یہ دیکھیں, اس میں کوئی یہ وہ واقعہ نہیں ہے کہ کسی کمیونٹی میں چلے گئے تو انہوں نے مخالفت کی, واقعہ ہو گیا. ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے. وہ دہشت گردی کے واقعے میں آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ بتائیے کہ اس کے اندر سیکٹری ہیلتھ جا کے اپنی جاتی کیا کر سکتا ہے. اقبال صاحب یہ تحفظات ورکرز کو ابھی سے تو نہیں ہے, پچھلے سال دسمبر میں اتحاد کالونی میں ہوا تھا, اس وقت بھی یہی رونا پیٹا مچا ہوا تھا. انہوں نے کیمپین روکی تھی نومبر میں, وہ بھی نہیں چلی. اب آج دوبارہ انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے, تو کس طرح معاملات چلیں گے یہ؟ دیکھیں مطلب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب ہم اس طرح کے واقعات کو ظاہری بات ہے سیکورٹی کے ذریعے حل کر سکتے ہیں نا. آپ یہ بتائیے سیکورٹی میں سیکٹری, آپ مجھے سوال کا جواب دیں, سیکٹری ہیلتھ سیکورٹی کے ایشو میں کیا کر سکتا ہے؟ سر آپ سے آپ کے مطلب کا سوال پوچھ لیتے ہیں, یہ بتا دیں کہ سندھ میں پولیو مہم کب شروع ہوگی دوبارہ؟ ہم نے آج اپنی تیاریاں رات تک کمپلیٹ کر لیں گے, انشاءاللہ پرسوں صبح کا دوبارہ شروع کر دیں. کوئی نئی حکمت عملی کے ساتھ سامنے آئیں گے یا وہی دوبارہ؟ ایگزیکٹلی نئی دیکھیں تمام اب ہم نے تمام فوکس پرسن اس میں تمام ڈپٹی کمشنر کے ساتھ دلی کی میٹنگ کی ہے, انہیں کو بنایا ہے اور وہ ذمہ داری بھی لیں گے اور وہ ہر جگہ موجود بھی ہوں گے. اب اگر کوئی پولیو ورکر مارا جاتا ہے تو ذمہ داری کس کی ہوگی, ذرا یہ بتا دیں بس. آپ دیکھیں اب ہم نے تمام ڈپٹی کمشنر کو کہا ہے کہ یہ فل پروف نظام بنائیں گے, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ہر چیز کو آپ یہ باتیں تو خیر آج سے نہیں سن رہے اقبال صاحب, اس کو سنتے ہوئے بھی کافی وقت ہو گیا. آپ میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. خیرالنساء صاحبہ, آپ کو جو تحفظات ہیں اور جو ابھی سیکرٹری صحت صاحب فرما رہے ہیں کہ اب ان کو جو پروٹیکشن بھی دی جائے گی اور کچھ نئی اسٹریٹجی بنائی جائے گی, آپ اعتماد کرتی, بھروسہ کرتی ہیں؟ بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں. جب ہم کو پتا تھا کہ NIDs آ رہا ہے تو پہلے سے ہی جو ہے وہ کیا جا رہا تھا. تو کل کیا ہوگا, ابھی تو دن باقی ہے, کل کا دن ہے, پھر اس کے بعد جو ہے اپنا ریچیک ہوتا ہے علاقہ کروایا جاتا ہے, جو بچے رہ جاتے ہیں ان کو پلایا جاتا ہے. یہ تو ابھی اچھا خاصا لمبا کام ہے, یہ تھوڑی ہے کہ کل کے لیے یہ اچھا. شرجیل میمن سے بھی بات ہوئی تھی, انہوں نے کیا آپ کو کوئی ہمیں جو ہے کافی ٹائم پہلے ہمیں کسی میڈیا پہ ہمیں بلایا گیا میڈیا کے تھرو, تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ غنیمت سمجھیں کہ آپ کو اتنی بھی سیکیورٹی مل رہی ہے. یہ ہمیں مطلب یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی, ہم نے کہا کہ اس کے لیے کچھ اچھا سا لائحہ عمل تیار کیا جائے. پاکستان کے بچوں کا مستقبل کا جو ہے سوال ہے, پاکستان کی ترقی کا سوال ہے یہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ اتنی سیکیورٹی ملتی ہے تو یہ بھی غنیمت سمجھیں. ٹھیک ہے اقبال صاحب, یقیناً آپ نے بات سنی ہوگی خیرالنساء صاحبہ کی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح وزیر اطلاعات شرجیل میمن صاحب نے کا جو رد عمل سامنے آیا کہ اس کو بھی غنیمت سمجھے کہ یہ سیکیورٹی اور 250 روپے مل رہے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کے جان کا تحفظ بنائے؟ ان کو کم از کم اجرت تو صحیح دلوائیں, اور اگر اجرت نہیں دلوا سکتے صحیح تو کم از کم ان کی جان کا تحفظ تو کروائیں. بیوی دیکھیں وہ انہوں نے جس نے کیا بیان دیا, اب آپ دیکھیں ابھی میں آپ سے سن رہا تھا ٹی وی پہ کہ مفتی نعیم صاحب تھے, انہوں نے شاید یہ کہا کہ جو لوگ قطرے نہیں پلاتے نہ پلائیں. اب یہ ذمہ داری تو ایسی نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہیں پلاتے نہ پلائیں. میں آپ کو کل کا واقعہ بتاتا ہوں. گلشن اقبال میں ہمارے پاس کوئی 2 ڈیفیوزل کیسز تھے, اور یہ دونوں جو تھے وہ کوئی اپارٹمنٹ میں تھے. تو میں خود ویڈیو کے ساتھ وہاں پہ گیا, ان کو کنوینس کیا بٹھا کے آدھے گھنٹے تک کہ بھائی یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے جو کسی کے خلاف ہو. آپ یہ بتائیے آپ جب سے یہ کوریج کر رہی ہیں کتنے سیکٹری ہیلتھ میں فیلڈ میں جا کے ڈیفیوزل کیس بچوں کے گھروں پہ گئے ہوں گے؟ انسان کے بس میں ہے, میں ہر جگہ تو پہنچ نہیں سکتا ہوں, لیکن فیلڈ میں ہر جگہ جا رہا ہوں. میں پرسوں گداب پہ تھا, بلدیا میں تھا, کل میں گلشن میں تھا. ٹھیک ہے, آج جب جنا کا واقعہ ہوا تو یقیناً سارے لوگ پریشان تھے کہ کیا کیا جائے, کمپین ہوگی, تو میں نے کمپین فون بند کروا دی. لیکن جو صورتحال ہے اس پہ یہ کیمپین چلتی تو نظر نہیں آ رہی. ایک طرف ہم عالمی برادری کی بات کریں تو پولیو ختم کرنے کے لیے ان کا بھی دباؤ ہے, دوسرا ہمارا اندرونی دباؤ بھی بہت زیادہ ہے. اقبال صاحب نہیں دیکھیں, میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کمپین ختم کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی وہ حکمت عملی بنا رہے ہیں. اس کیمپین کو جاری کیسے رکھیں گے, سوال یہاں پر یہ ہے. ہم رکھیں گے نا جی. ہم نے جو میں کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہ وی ہیو میڈ سکسیس. آج تمام ڈپٹی کمشنر کو بٹھایا ہوا تھا, پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنی نئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, ہم ان کو سیکورٹی پرووائڈ کریں گے.
बिल्कुल करेंगे, और अगर वो नहीं होगा तो यकीनन कंपनी नहीं चल सकती है। अच्छा खैरुन्निसा सर, आपसे आखिरी में बात करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, मतलब आप लोग का जो जज्बा कार फरमा है वो तो सबको नजर आ रहा है, अब जो हालात हैं उसको देखते हुए आप लोग ने जो बाइकआउट की बात की थी उसको वापस लेंगे, मुहिम जारी रखेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल हम बाइकआउट करते हैं और हम पोलियो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि क्या क्या हम मजीद जो है उनको घरानों को जो है बच्चों को यकीन करें। साहिबा जो है वो तमाम वर्कर्स की तर्जुमानी करी, वो कह रही है कि बॉयकॉट जारी रखेंगे, आप कैसे कैंपेन जारी रखेंगे इनके बगैर? देखिए, जब हम अपना निजाम जब वो सिक्योरिटी जिसकी जो उनकी बेसिक कंसर्न है, जब वो कंसर्न उनका दूर हो जाएगा तो फिर इनका भी वजह खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए, ये कार्य खैर है, ये कार्य खैर मैं अपने लिए इनके लिए नहीं कर रहा हूँ, ये इस सूबे के बच्चों के लिए कर रहा हूँ। सर कार्य खैर में तो सर मैं आपके यहाँ बोलूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के ऐलान के बावजूद भी जो उन्होंने कहा कि इनको तनख्वाह जो है वो 5 तारीख को मिलनी चाहिए जैसे रेगुलर स्टाफ को मिलती है, लेकिन हमें 5-5, 6-6 महीने मिल जाते हैं, उसके बावजूद मतलब बगैर हमें मुआवजे तनख्वाह के हम फिर भी काम करने के लिए तैयार हैं सर। और यहाँ पर मतलब सिक्योरिटी मतलब कहते हैं पूरा पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान जो है वो। इकबाल साहब, इस प्रोग्राम में तो ये बात कंक्लूड नहीं हो सकती, बेहतर ये होगा कि आप इन्हें वक्त दें, हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आप इन्हें वक्त दें, इनको पूरा पाकिस्तान हाई रिस्क हो गया है सर। कौन कौन से एरिया में जो है जी बात सुन जी, मेरा ऑफिस इस वक्त आ सकती है, वक्त का चाहिए जब चाहे आ जाए। अच्छा ठीक है, खैरुन्निसा साहब उन्होंने कहा आप आ जाएं। जब हमने सर मैं एक बात कहूंगी, जब हमने बॉयकॉट किया था तो क्या आपने हमसे क्यों राब्ता नहीं किया? हमारा पूरे पाकिस्तान में नंबर है, मुझे सब जल्दी से इसका जवाब हमने जब बॉयकॉट पे बैठे थे तो हमें क्यों नहीं बुलाया हमारे सेक्रेटरी साहब ने? नहीं, आपको किसी ने मना किया आने के लिए बुलाया? नहीं सर, हम क्यों आए जब हम बॉयकॉट पे बैठे? आपको हमारे मसलों का पता नहीं है? इकबाल साहब आप 10 दफा आ चुके हैं, हम 10 दफा सेक्रेटरी हेल्थ का जो है दरवाजा खटखटा चुके हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। इकबाल साहब आप ताकि मिल बैठ के ये मामले को हल किया जाए। कभी आई है मेरे पास? जी खैरुन्निसा साहिबा बीबी, आप कभी आई है मेरे पास? सर हम मुख्तलिफ सर अब बुला लें, अब बुला लें। चले अब मोहम्मद कसीम सईद और खैरुन्निसा हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी हेल्थ सिंध इकबाल हुसैन दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपका वक्त का बहुत कम है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि कल का कोई वक्त मुकर्रर करें, इनको कन्विंस करें, इनकी तहफुजात दूर करें, इनको सिक्योरिटी दें, उजरत बढ़ाएं, वक्त पर देता इनको तनख्वाह, ताकि ये इस सिलसिले को जारी रख सके। वरना हमारे हुक्मरानों को जो हाल है वो तो यही है कि बेहिस हुक्मरानों अब जाग जाओ, कहीं बेबस आवाम की बद्दुआ न लग जाए, क्योंकि आप तो पुरतायु जिंदगी गुजार ही रहे हैं, लेकिन इन वर्कर्स के घर में कयामत सुगरा का मंजर है। और एक बार फिर खून की होली खेली गई हर सू, और आज गुजरा है फिर करबे कोहराम का दिन। शाजिया खान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के पास।